میڈیا کے ذریعے اس پروگرام میں شامل جملہ ناظرین، الحمدللہ توفیق الہی سے ماہانہ درس عرفان قرآن کی نشست ہم سب کو نصیب ہوئی۔ اس کے انعقاد پر بالعموم تمام منتظمین کو، مسجد حاضرہ کی کمیٹی کے احباب، تحریک منہاج القرآن ڈالہ موسیٰ کے قائدین اور تمام حاضرین، سب کے لیے دعا ہے جس نے اس درس عرفان قرآن کے لیے جتنی محنت کی، اللہ اس سے کئی گنا بڑھ کر قرآن حکیم کا ظاہری اور باطنی فیض اور اپنی قربت کا نور اللہ سب کو عطا فرمائے۔ بلا تاخیر وقت مقررہ کے اندر رہتے ہوئے تلاوت کردہ آیت کریمہ کے کچھ مضامین آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آج سالانہ برسی سابقہ ناظم ویلفیئر تحریک منہاج القرآن ڈالہ موسیٰ سید طالب حسین شاہ صاحب، ان کے لیے دعا کی جائے گی، بالخصوص کچھ احباب کی صحتیابی کے لیے۔ پھر جن لوگوں نے اس پروگرام کے لیے تعاون کیا ہے، اللہ سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ یہ 25ویں پارے کی سورہ الشورى، اس کی آیت نمبر ہے 23۔ اس آیت کا ایک جز میں نے تلاوت کیا ہے، اس کے کچھ مضامین آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ میں پھر اس کو تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ مل کے آپ سارے تلاوت کریں تاکہ آیت کریمہ کے الفاظ کا نور دل کو میسر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، آپ فرما دیجیے کہ اے میری امت، میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر صرف اجرت کے طور پر یہ سوال کرتا ہوں کہ میری قرابت سے محبت کرنا۔ یہ تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ آج کی اس گفتگو میں مرکزی نقطہ میرے خطاب کا یہ ہے، اہل بیت اطہار کی محبت، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ نقطہ واضح کرنا ہے۔ آغاز گفتگو کا یہاں سے کرنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں ایک ہستی سوال کر رہی ہے اس لفظ کے ساتھ کہ اسألکم، میں تم سے سوال کرتا ہوں۔ جو ہستی سوال کر رہی ہے
اس کا اسم گرامی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کیا جا رہا ہے امت سے، دنیا کا مروجہ قاعدہ اصول یہ ہے، جو سوال کرتا ہے سائل اس کا مقام و مرتبہ کم ہوتا ہے، اور جس سے سوال کیا جاتا ہے اس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک دنیا کا مروجہ اصول ہے، مگر یہاں پر یہ اصول نہیں۔ جو ہستی سوال کر رہی ہے ان کا اپنا مقام یہ ہے کہ سورۃ الضحیٰ کی سیکنڈ لاسٹ آیت کریمہ میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ یہ ساری کائنات میرے محبوب کے در کی سوالی، وہ ساری کائنات جن کی سوالی ہے۔ اس آیت کریمہ میں وہ ہستی امت سے سوال کر رہی ہے۔ پھر دوسرا یہ، وہ ہستی سوال کر رہی ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے مالک کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کیا، جب بھی سوال کیا تو اللہ سے کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، مقام و مرتبہ یہ ہے، اس مقام و مرتبہ کی حامل ہستی جب امت سے کسی قسم کا سوال کرے تو امت میں جرأت نہیں کہ آگے سے انکار کر جائے۔ وہ ہستی سوال کر رہی ہے کہ اے میری امت، میں تبلیغ رسالت پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ یہاں پر ایک لفظ بڑا قابل توجہ ہے، وہ ہے علیہ۔ اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ تبلیغ رسالت پر۔ مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد ایمان بھی ہے، تو پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ اے میری امت، یہ جو تمہیں میرے توسل سے ایمان ملا، اس کے بدلے میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ کسی مفسر نے لکھا کہ اس سے مراد اسلام ہے، پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ اے میری امت، یہ جو میرے توسل سے تمہیں اسلام کی نعمت ملی، اس کے بدلے میں کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ کسی نے لکھا نہیں، اس سے مراد قرآن ہے، پھر ترجمہ یہ ہوگا اے میری امت، یہ جو میرے توسل سے تمہیں قرآن ملا۔ کسی نے ترجمہ کیا نہیں، اس سے مراد ہدایت ہے، پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا میری امت، یہ جو تمہیں میرے در سے ہدایت ملی ہے۔ ان ساری تفاصیل کو اگر اکٹھا کریں تو پھر معنی یہ بنتا ہے کہ اے میری امت، تمہیں میرے در سے جو ایمان ملا، میرے در سے تمہیں اسلام ملا، میرے توسل سے تمہیں نعمتیں ملی، میرے توسل سے تمہیں قرآن ملا، میرے در سے تمہیں ہدایت ملی، ان سب چیزوں کے بدلے میں تم سے کسی شے کا سوال نہیں کرتا۔ ان المودۃ فی القربى، اگر سوال کرتا ہوں تو صرف یہ ہے کہ میری آل سے محبت کرنا۔ یہ ابتدائی بات ہے جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں
کہ جو نعمت تمہیں میرے در سے ملی ہے اس کے بدلے میں صرف ایک ہی چیز مانگتا ہوں کہ میری امت سے کیا کرنا، میری آل سے کیا کرنا، بولے محبت کرنا، پیار کرنا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن حکیم میں اور بھی نبیوں کا ذکر ہے، 25 انبیاء کرام ہیں، آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، بے شمار انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ مثلا یہ سورہ الشعراء ہے، اس کی آیت نمبر ہے 127۔ یہاں سے کچھ نبیوں کا ذکر ہوتا ہے، ان نبیوں سے کے در سے بھی تو قوم کو بہت کچھ ملا ہے۔ کیا سابقہ نبی بھی اپنی امت سے اس قسم کا سوال کرتے رہے ہیں؟ یہ 26 نمبر سورہ میں نے کھولی ہے، اس کی آیت نمبر 27۔ اس میں ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے ایک دن فرمانے لگے، آیت نمبر 106 سے لے کے 6 سے مضمون شروع ہوتا، فرمانے لگے اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، اپنی قوم سے کہتے ہیں تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر فرمایا انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس امانت دار رسول بن کے آیا ہوں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، میری اطاعت کرو۔ یہ بات کر کے آگے فرمایا کہ تمہارے ذہن میں کبھی یہ بات نہ آئے کہ اس کے بدلے میں تم سے کچھ مانگ رہا ہوں، یہ جو میں تبلیغ کر رہا ہوں، تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اس کے بدلے کوئی اجر نہیں میں تم سے مانگتا۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کسی اجرت کا معاوضے کا سوال نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر صرف سب جہانوں کے پالنے والے رب کے ذمہ۔ یہ نوح علیہ السلام بات کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا آگے چلے، آیت نمبر 127 ہے، اس میں ہود علیہ السلام کی بات، انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی لفظ بولے انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِینَ۔ ہود علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں میری قوم، یہ جو میرے در سے تمہیں تقویٰ ملا، اطاعت ملی، اللہ کا قرب ملا، اس کے بدلے میں تم سے کسی شے کا سوال نہیں کرتا، اس لیے کہ میرا اجر صرف میرے رب کے ذمہ ہے۔ یہ ہود علیہ السلام۔ تھوڑا سا آگے بڑھے تو آگے آیت نمبر 145 ہے، اس میں صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، سیم الفاظ ہیں ان کے بھی، انہوں نے بھی فرمایا انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، آگے فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اور تھوڑا آگے جائیں، آیت نمبر 165، اس میں ذکر ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، سیم لفظ ہے ان کے، فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اور تھوڑا سا آگے چلیں، آگے شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، آپ بھی یہی فرماتے ہیں انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ 6 نبی ہوں یا کوئی اور نبی ہو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، موسیٰ تک، ہر نبی اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتا رہا، ہدایت دیتا رہا،
مگر ساتھ ہی ہر نبی یہ کہتا کہ میری قوم کبھی تمہارے من میں دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ اس کے بدلے میں تم سے کچھ مانگوں گا، ہمارا اجر صرف ہمارے بھیجنے والے رب کی ذمہ ہے۔ یہ سابقہ نبیوں کی بات سنائی ہے میں نے آپ کو۔ اب آ جائیں اس آیت کی طرف جو ہم نے سرنامہ بیان کے طور پر تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضور علیہ السلام کی بات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میری امت، میں اس تبلیغ رسالت پر صرف تم سے اپنی آل کی محبت کا سوال کرتا۔ پہلے نبیوں نے نہیں کیا، حضور نے کیا۔ یہ ساری چیزیں پڑھ کے پھر ذہن میں بات آتی ہے کہ حضور نے کیوں کیا پھر سوال، سابقہ نبیوں نے کیوں نہیں کیا؟ یہ کیا ضرورت پیش آئی کہ آقا علیہ السلام نے اپنی آل کی محبت مانگ لی اپنی امت سے؟ تو اس سوال کا جواب انہی آیات کریمہ کے اندر موجود ہے۔ مثلا آپ اگر چشمے تصور میں لائیں، جتنی آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، ہر آیت کا آغاز اس لفظ سے ہوا ہے، وَمَا أَسْأَلُكُمْ، بولیں ذرا، یہ جو پچھلی سنائی ہے یہ ان کی بات ہو رہی ہے، اس کا آغاز یہاں سے نہیں ہے، اس کا لا اسألکم بعد میں ہے، اس سے پہلے لفظ ہے قل، فرمایا قل لا اسألکم، پہلی آیتوں میں لفظ قل نہیں ہے، لیکن جب حضور کی بات آئی تو یہاں لفظ قل ہے۔ قل یہ اس کا معنی ہے تو کہہ دے، تو جب حضور کی نسبت سے آئے گا تو پھر ترجمہ ہوگا میرے حبیب آپ فرما دیں، اور یہ فرما رہا ہے کون؟ بولے اللہ۔ پہلے نبیوں کی جتنی باتیں ہیں وہاں لفظ قل نہیں ہے، وہاں اللہ نہیں کہہ رہا کہ اے نوح میں کہتا ہوں تم کہہ دو، اے صالح میں کہہ رہا ہوں کہ تم آگے بیان کر دو، ان کو یہ نہیں کہا۔ حضور کی بات آئی تو حضور علیہ السلام کے سوال سے پہلے لفظ قل آیا، تو قل یہ بولی اللہ کی ہے، لا اسألکم یہ بولی مصطفیٰ کی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حسن و حسین کی محبت کا سوال کرنے میں مرضی مصطفیٰ کی بات میں ہے، سب سے پہلے مرضی اللہ کی ہے۔ اللہ کی مرضی ہے کہ میرے محبوب آپ اپنی امت سے فرمائیں کہ میں تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اگر مانگتا ہوں تو صرف اتنی بات مانگتا ہوں کہ میری آل سے کیا کیا جائے؟ بولے محبت کی جائے۔ یہ مرضی حضور کی بات میں ہے، سب سے پہلے مرضی کس کی ہے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ وہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تبلیغ رسالت پر تم سے صرف اتنی بات مانگتا ہوں کہ میری آل سے محبت کرنا۔ یہ ہے حضور کی آل کی محبت کا سٹیٹس۔ یہ ایسے کوئی راہ چلتی محبت نہیں ہے، کسی پیر صاحب نے کہہ دیا یا علامہ صاحب نے کہہ دیا، یہ رب فرما رہا کہ حضور کی آل سے کیا جائے؟ پیار اور محبت کی جائے۔ افسوس یہ ہے جن کی محبت کا درس رب دے رہا ہے، جو محرم شروع ہوتا ہے تو اس محبت کو ہم متنازع بنا دیتے، اس محبت کو مختلف ہی بنا دیا۔ اب اگلی جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ اگر یہ محبت اتنی ضروری تھی، اس کو تو فرض کر دیتا، جیسے ارکان خمسہ فرض ہے، ان کو بھی کیا کر دیتا؟ فرض، جیسے کلمہ فرض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کتنے ہو گئے؟
5 خمسہ ہو گئے، تو یہ ارکان خمسہ فرض ہیں، ایک اور کا اضافہ کرتا تو ارکان ستہ بن جاتے، تو باری تعالیٰ اس کو بھی تو فرض کر دیتا۔ اس سوال کا جواب یہ آیت کریمہ زبان حال سے دیتی ہے۔ کیا؟ وہ فرماتا ہے جو پہلے سے چیزیں فرض کی ہوئی ہیں تم ان کی کون سی پابندی کرتے ہو؟ وہ جو پہلے سے فرض کی ہوئی ہیں ان کی بھی تو پابندی کوئی نہیں ہوتی۔ مثلا یہ جو مسجد ہے ہماری جس میں آج ہم نے نماز عشاء پڑھی، اس سے ریلیٹڈ کتنے گھر ہیں؟ 100 گھر ہوگا؟ بولو زیادہ ہوں گے، تو منیمم لے لیتے ہیں 100 ہی لے لیتے ہیں، مگر نماز عشاء میں اس کا حال بھی فل کوئی نہیں ہوا۔ اگر ایک گھر میں منیمم 3 بندے بھی لگائیں کہ 3 مرد رہتے ہیں، 3 نہ ہی آئیں، ایک بھی آئے تو کتنے بنتے ہیں؟ 100 بندہ بنتا ہے، تو 100 بندہ تو نہیں تھا نماز میں۔ جو اس میں پہلے سے فرض کی ہوئی ہیں ہم اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، ہم ایسا کرتے ہیں۔ اب کیا خیال ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہم اسے کافر کہتے ہیں؟ بولو، نہیں کہتے۔ وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے مگر کافر نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ انکار کرے تو پھر کافر ہے۔ اس نے نہیں پڑھی، سستی آڑے آ گئی، وہ کافر نہیں کہہ سکتے، فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ کبیرہ کا اس نے ارتکاب کیا ہے۔ یہی سوال کا جواب کہ اگر وہ اس آل کی محبت کو بھی فرض کر دیتا تو جس طرح ہم کہتے ہیں نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی برابر ہی ہے، تو آل کی محبت کو بھی لوگ اسی معنی میں لے لیتے۔ اس نے آل پاک کی محبت فرض نہیں کی، طلب کی۔ کیا کیے بولے؟ طلب اور فرض میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ فرض نہیں آپ نے پڑھا لیکن آپ کو کسی نے کافر نہیں کہا۔ جو چیز رب کرے طلب کہ مصطفیٰ کی آل سے کرو محبت، آگے سے کوئی کر دے نہ، اس بدبخت کا نہ ایمان رہتا ہے نہ اسلام رہتا، سب چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ جیسے آپ یزید کو لے لیں تو یزید کے بارے میں تمام ائمہ کرام اس موضوع پر بحث کرتے رہے ہیں، کوئی کہتا رہا کافر، کوئی کہتا رہا لعنتی، یعنی اس کے کفر پر بحث ہوئی ہے۔ کیا اس نے کیا ہے؟ مصطفیٰ کی آل کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اب کربلا کے میدان میں اگر آپ دیکھیں 2 ہی لشکر ہیں، ایک حسینی اور دوسرا یزیدی۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو اذان دونوں لشکروں میں ہوتی تھی، پھر نماز دونوں میں ہوتی تھی۔ کئی لوگ نمازیں دیکھ کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، دونوں میں قرآن کی تلاوت ہوتی، دونوں میں داڑھیوں والے بھی تھے، دونوں میں جبہ قبا والے بھی تھے، دستار والے بھی تھے، مگر حسین ایک ہی لشکر میں تھے، وہ 2 میں نہیں تھے، ایک ہی لشکر میں تھے۔ نمازیں دونوں طرف، روزے دونوں طرف، وضع قطع ہر طرف تھی، مگر ایمان صرف اس طرف تھا جس طرف مصطفیٰ کے کندھوں پر بیٹھنے والا شہزادہ حسین کھڑا۔ اس لیے آل کی محبت کو اس نے طلب کیا، اور طلب کرنے کا انداز کیا؟ کبھی اس آیت کریمہ کو پڑھیں، اس میں ایک اصول وارد ہوا ہے، وہ اصول ہے نفی اور اثبات کا۔ جیسے ہمارے ہاں حضور سخی سلطان باہو علیہ رحمہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اسی طرح پڑھا جاتا ہے الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں۔ اگلا شعر کیا ہے؟ نفی اس بات دا پانی ملیا۔ وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ نفی اس بات کا، وہ کلمے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔
کلمے میں پہلے ہے لا الہ، یہ نفی ہے، الا اللہ یہ اس بات ہے۔ اگر یہ نفی اس بات نہ ہوتا تو بات یوں بھی کی جا سکتی تھی، یہ جو کلمہ ہے نا کلمہ، یہ یوں بھی اگر پڑھتے تو جملہ درست تھا۔ کیسے؟ الہ اللہ، محمد رسول اللہ، تو ترجمہ یہ تھا کہ الہ اللہ یعنی الہ کون ہے؟ اللہ، اور محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے، تو یوں بھی بات درست تھی، جملہ تو صحیح ہو جاتا، مگر باقی خداؤں کی نفی نہیں تھی۔ کوئی مظاہر فطرت کو خدا کہہ رہا ہے، اس کی نفی نہیں پھر ہونی تھی۔ کوئی بتوں کو خدا کہہ رہا ہے، تو اگر کلمے میں لا الہ نہ ہوتا تو بتوں کی نفی کوئی نہ ہوتی۔ کوئی پہاڑوں کو خدا کہہ رہا تھا، تو اگر کلمے میں لا نہ ہوتا تو ان پہاڑوں جھوٹے خداؤں کی نفی نہ ہوتی۔ تو کلمے کے اندر سب سے پہلے یہ اصول آیا لا الہ، پہلے جھوٹے خداؤں کی نفی کرو، کوئی خدا نہیں، سب بت پاش کیے، اور جب دل سب جھوٹے خداؤں سے پاک ہو گیا، دل مزکا مجلہ مصفا ہو گیا، پھر لفظ الا اللہ کی بوٹی یہاں لگا دی گئی، وہ بیج بو دیا گیا۔ تو پہلے لا الہ نفی کر کے ان سارے بتوں کو پاش کیا گیا، پھر الا اللہ اس بات کے ذریعے لفظ اللہ کا یہاں بیج لگا دیا گیا۔ یہ اصول جہاں بھی آتا ہے وہاں اگلے میں انکار کی گنجائش نہیں رہتی۔ مثلا یہ فرمایا اپنے محبوب کے بارے میں، فرمایا وما ارسلناک، ہمارے وہ جو تلاوت ہو رہی تھی، جنہوں نے تلاوت کی انہوں نے یہی آیتیں پڑھی، آیت مبارکہ پڑھی، وما ارسلناک الا رحمت للہ، وما ارسل یہ نفی ہے، اے لوگوں وما ارسلناک، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کچھ نہیں بنا کے بھیجا الا رحمت للعالمین، ہاں اگر بنا کے بھیجا ہے تو سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک سراپے رحمت بنا کے بھیجا۔ پہلے نفی کی، پھر کیا کیا؟ اس بات کیا۔ یہی اصول اس آیت کریمہ میں ہے۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میرے حبیب پہلے نفی کریں، اپنی امت سے کہیں کہ یہ جو تمہیں میرے توسل سے قرآن ملا، میرے توسل سے ایمان ملا، میرے توسل سے اسلام ملا، میرے توسل سے اللہ کی معرفت ملی، میرے توسل سے تمہیں ہدایت ملی، یہ جو میرے در سے تمہیں نعمتیں ملی ہیں اپنے ذہن سے نکال دو کہ اس کے بدلے میں تم سے کچھ مانگوں گا، بادشاہی مانگوں گا، ہیرے جواہر مانگوں گا، روپے مانگوں گا، اپنے ذہن سے یہ نکال دو۔ کسی شے کا سوال نہیں کرتا، پہلے نفی کی، نفی کرنے کے بعد فرمایا ہاں الا المودۃ فی القربى، اگر کوئی سوال کرتا ہوں تو صرف یہ ہے کہ میری فاطمہ اور ان کے شہزادوں سے محبت کرنا، یہ بات فرمائی۔ اب آپ جتنے آڈینس بیٹھے ہیں نا، آپ جتنے بھی یہ بات سن کر کوئی نہ کوئی تو آپ کا ذہن، آپ کا دل، آپ کا دماغ کسی نہ کسی نتیجے پر تو پہنچا ہوگا نا کہ آل پاک کی محبت کتنی ضروری ہے۔ کیا خیال؟ کوئی نہ کوئی تو ذہن میں کوئی بات آئی ہوگی۔ میں نہیں آپ سے پوچھوں گا کیا آئی ہے، میں نہیں آپ سے پوچھوں گا، لیکن میں آپ کو تصویر کا ایک رخ دکھانے لگا، وہ یہ آیت اس مسجد میں بیٹھ کے اس وقت میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں، چشم تصور میں لائیں۔ سب سے پہلی مرتبہ جب یہ آیت حضور کی زبان سے نکلی ہوگی تو سب سے پہلے سامعین کون تھے؟ صحابہ کرام۔ یہ آیت سن کر ان کے ذہنوں میں کیا بات ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ جو حدیث ہے اس کے 7 ریفرنس ہیں۔ سب سے پہلے امام احمد بن حنبل نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے۔ نمبر 2
ابن ابی حاتم الرازی نے سعید بن جبیر سے روایت کی. نمبر 3 امام سالبی نے، امام سیوطی نے، انہوں نے بھی ابن عباس. نمبر 4 امام ابو حیان، انہوں نے بھی ابن عباس. ابو حفص الحنبلی، انہوں نے بھی عبداللہ ابن عباس. حافظ نور الدین علی بن ابی بکر، انہوں نے بھی عبداللہ ابن عباس. اور حافظ ابن حجر اسقلانی، انہوں نے بھی عبداللہ ابن عباس. یہ 7 حوالے ہیں. کیا وہ فرماتے ہیں کہ لما نازلت کل اسألکم علیہ اجرا، جب یہ آیت نازل ہوئی سن لی صحابہ کرام نے، سن کے پھر بولے، عرض کرتے ہیں قالو یا رسول اللہ. اب میری طرف دیکھتے جائیں، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے یہ بات سننی. صحابہ کرام نے عرض کیا حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک ہاؤلا، حضور وہ قرابت کون ہے؟ الذین واجبت علینا مودتہم، حضور وہ قرابت کون ہے جس کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے. یہ لفظ واجب اس آیت کریمہ میں نہیں آیا. یہ آیت سن کے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ محبت ہم پہ واجب ہو گئی ہے. ہمارے ذہن میں بھی کچھ نہ کچھ بات آئی ہوگی، اس کو بھی آپ ذرا سامنے لے آئیں اور صحابہ کرام کو بھی لے آئیں. یہ صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ آقا یہ جن کی محبت ہم پر واجب ہو گئی ہے، نہ حضور علیہ السلام نے فرمایا واجب ہے، نہ اس آیت کے اندر لفظ آیا واجب ہے. اس آیت کے تیور دیکھ کر صحابہ کرام بھانپ گئے کہ قرابت کی محبت ہم پر واجب ہو گئی ہے. اب انہوں نے پوچھا کہ حضور وہ قرابت کون سی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی فاطمہ والدہما، اور ان کے دونوں بیٹے، ان کی محبت تم پر واجب کر دی گئی. اب آپ اندازہ لگائیں صحابہ کرام کی ذہنی اپروچ کا کہ آیت سنتے ہی سمجھ گئے کہ آج امت پر مصطفیٰ کی آل کی محبت کو کیا کر دیا گیا ہے؟ فرض کر دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا جب نام لیا جاتا ہے سب سے ٹاپ پہ جو نام آتا ہے وہ کن کا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. ان کا طور طریقہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابا جان سے ایک دن پوچھا یا ابت انی ارا یکسر، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ بھی کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، علی بھی بیٹھے ہوں، تو آپ ٹک ٹکی باندھ کے انہی کو دیکھتے رہتے ہیں، یہ وجہ کیا؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا سمیت، میں نے حضور سے سنا کیا یقول النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے مکھڑے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. میں تو عبادت کرتا رہتا ہوں. عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، رأیت ابا بکر وحمل الحسن والحسین، وہ کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آقا کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں پہ کبھی گلیوں میں حسین سوار ہوتے تھے، کبھی حسن سوار ہوتے تھے. یہ صحابہ کرام کا انداز. ہماری مجالس کے اندر صحابہ کو الگ کر کے بیان کیا جاتا ہے اور آل پاک کو الگ کر کے بیان کیا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، جب وہ ہمارے طور طریقے دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آل کوئی الگ شے ہے اور صحابہ کوئی الگ شے ہے. ہم نے ایک کر کے بیان ہی نہیں کیا. اور اگر کسی مجلس میں ایسا ہو جائے تو تولتے رہتے ہیں کہ کون وزنی ہے، کون افضل ہے، یہ ہم فیصلے کرتے رہتے ہیں. ہمارا ذہن یہ فیصلہ کرے گا کہ ابو بکر افضل ہیں یا آل افضل ہے؟ ہمارا ذہن فیصلہ کرے گا. جن کو وضو کے فرائض کا نہیں پتہ، جن کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، جو تولتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں، بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، ممبروں پہ بیٹھ کے لڑاتے ہیں، ہم فیصلہ کریں گے.
صحابہ بھی ایمان کا حصہ، آل پاک بھی ایمان کا حصہ، جس کو بھی مانتے چلے جاؤ گے دونوں راستے مصطفیٰ تک جاتے ہیں۔ ان کا آپس میں محبت کا یہ تعلق ہے۔ ہم ہیں کہ ہم اپنی اپنی مسجدوں میں الگ الگ بیان کر کے تو امت کو ہم نے باہم شیر و شکر کرنے کی بجائے لڑا دیا ہے۔ بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ ایک نقطے پر تھے دونوں، اور نقطہ مرکز و محور یہ تھا، وہ تھا محمد مصطفیٰ۔ آل کی عزت اور احترام بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، اور صحابہ کی عزت اور تکریم بھی کن کی وجہ سے ہے؟ مصطفیٰ کریم کی وجہ سے ہے۔ اگر اس نقطے پر جمع ہو جائیں تو پھر آل اور صحابہ کرام یہ دونوں راستے مصطفیٰ تک جاتے ہیں، اور امت میں اجتماعیت پیدا ہوگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آل کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا، فرمایا وہ بچ جائے گا۔ اور پھر آقا اسلام نے فرمایا، آل کی محبت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، من راکب فیہا قد نجا، جو اس میں بیٹھ گیا نجات پا جائے گا، من تخلف عنہا، اور جو اس میں نہ بیٹھ سکا اس نے وجہ نزا بنا دیا، فرمایا غارے کا وہ سب کچھ پا کے بھی غرق ہو جائے گا۔ آئیں آل پاک کی محبت پہ ہم آپس میں جمع ہو جائیں، اور ان کی محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے، سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ وقت کے ظالم کے آگے سر نہیں جھکانا، وقت کے ظالم کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا۔ ہم کیے ہوئے 70-72 سال سے پاکستانی عوام نے ظالم کے ساتھ کمپرومائز کیا ہوا ہے، اور ظالم کون ہے؟ اس ظالم کا نام ہے پاکستان کا نظام، پاکستان کا سسٹم، جس نے آج 70 سال بعد قوم کو چاند پر پہنچانے کی بجائے اس نے قوم کے منہ کے نوالے چھین لیے، قوم سے پاؤں کے جوتے اتروا لیے، خودکشیاں کرنے پہ لوگ مجبور ہو گئے، روٹی کا لقمہ نہیں مل رہا۔ اگر غور کرتے چلے جائیں اس کے پیچھے کوئی سیاسی پارٹی کار فرما نہیں، اس کے پیچھے یہ بدبخت سسٹم اور نظام ہے جو پاکستان بنتے ہی ہم پر مسلط کر دیا گیا۔ جب تک اس سسٹم کی گردن نہیں مروڑی جائے گی تب تک پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ یہ سسٹم ظالم ہے۔ حسین کی محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ظالم کے آگے جھکنا نہیں، چاہے تمہیں دنیا ہی چھوڑنی کیوں نہ پڑے گا۔ اب آپ دیکھ لیں قیامت تک شکست کی دھول وہ یزید کے چہرے پر اڑتی رہے گی، اور فتح کا تاج محمد کے نواسے حسین کے سر پہ سجدہ رہے گا۔ آئیں اس بات پر اپنے شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم پاکستان کو ایک نیا سویرا دینا چاہتے ہیں تو ہم اپنے دشمن کو پہچانیں، اور ہمارا دشمن ہے پاکستان کا ظالم سسٹم، جس نے ایسے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے کہ ہم ترقی کی بجائے تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت جلد لائے جب اس سرزمین پر لہرانے والا پرچم سے حسین کا نظر آئے اور تابوت کے پرچم سارے سر لوگوں کو۔ یہاں پر بات ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام علی مقام کی محبت بھی اور آپ کی سیرت بھی اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ آج کے درس عرفان قرآن میں جو ہمارے حلقات درود و فکر پورے لالا موسیٰ میں قائم ہیں تحریک منہاج القرآن کے، اور رواں مہینے جو درود پاک پڑھا گیا 21,22,538 مرتبہ، یہ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے جو حلقات درود و فکر قائم ہیں یہ ان میں درود پاک پڑھا گیا۔ سورہ یاسین ان میں پڑھی گئی 204 مرتبہ، سورہ اخلاص 11,000، سورہ فاتحہ 400، اسی طرح دیگر اوراد اور وظائف۔ ان سب کا اجر ہم پیش کریں گے بالخصوص سید طالب حسین شاہ صاحب مرحوم، ان کی روح کو
بالعموم تمام امت محمدیہ کو اللہ پاک سب کی بخشش و مغفرت فرما کر جنتوں میں مقام علیین عطا فرما. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رب العالمین آج کی نشست کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرما. جو تیری بارگاہ سے اجر ملا ہے اور جو کچھ میرے کلمات طیبات مل کیے گئے ہیں اس کا اجر و ثواب حضور اسلام کی توسل سے بارگاہ حسینیت میں پیش کرتے ہیں. مالک و فرما. امام علی مقام کے وہ رفقا جو آپ کی معیت اور آپ کی سنگت میں کربلا کی سرزمین پر شہید ہوئے ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. حضور اسلام کے توسل سے تمام امت محمدیہ بالخصوص سید طالب حسین شاہ صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں. مالک قبول فرما. ان کو حسنین کریمین کے قدمین شریفین میں جگہ عطا فرما. دعا مانگنے والوں کے جتنے اعزاء و اکرام دنیا سے گئے ہیں سب کے لیے دعا ہے اللہ سب کو جنتوں میں مقام علیین عطا فرما. مالک جتنے بیمار ہیں سب کو کامل سے عطا فرما. بالخصوص ہمارے احمد رضا بٹ صاحب جو منہاج القرآن کے صاحب کا صبر ہے لالا موسیٰ کے ان کی والدہ محترمہ شدید علی ہے ان کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامل سے عطا فرما. باری طرح جتنے لوگ مشکلات میں مبتلا ہیں سب کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما. جتنے قرآن پاک کا درس سننے کے لیے تشریف لائے باری طرح سب کو قرآن حکیم کا نور عطا فرما. قرآن پاک کی ظاہری اور باطنی تعلیمات کا نور عطا فرما. سب کے سینوں کو پاکیزگی عطا فرما. سب کی پیشانیوں کو سجدوں کا نور عطا فرما. سب کی زبانوں کو سچ بولنے کی جرأت عطا فرما. جتنے بچے اور نوجوان اس پروگرام میں بیٹھے ہیں مالک ان کے مستقبل روشن فرما. جتنے بزرگ بیٹھے ان کو ایمان کی اور صحت کی سلامتی عطا فرما. سرزمین لالا موسیٰ اور اس کی گرد و نواح مضافات پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. وطن عزیز کی میرے مالک خیر فرما. اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو استحکام عطا فرما. اس میں بسنے والے لوگوں کی خیر فرما. اس کی آزادی کا سورج قیامت تک چمکتا رہے کبھی اس کو گرہ نہ لگے. اے میرے مولا جتنے لوگ ماہانہ درس عرفان قرآن میں تعاون کرتے ہیں ان کی جان مال اولاد عزت اور رزق کے اندر برکت عطا فرما. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. میرے ساتھ جو مہمان تشریف لائے ممبر سے علامہ شعبان صاحب اور ذیشان عتیق صاحب باری طرح دونوں بھائیوں کو اپنی زندگی میں عروج عطا فرما ترقیاں عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.